ہمارے آج کے مہمان سلطان امیر، جنہیں کرنل امام کے نام سے پکارا جاتا ہے، افغان جہاد میں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ ہرات میں وہ پاکستان کے کونسل جنرل ہے۔ حامد کرزی آپ کا مترجم رہا ہے۔ 1.5 سال کے بعد مجھے بتایا گیا کہ یہ سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، اس کی انٹری آپ کے دفتر میں بین ہے۔ When you demanded this Stinger missile, Charlie Wilson told me, Colonel, he has given a big slap on my face. I'll go back and I'll get him Stinger. پین بلداغ کی آرمری پھر کس نے لوٹی؟ پین بلدے کے پاس ایک پشاور جگہ ہے، وہاں پہ ہمارا ڈیپو تھا جو کہ ہم نے خود بنایا تھا۔ اس میں 7000 میٹرک ٹن اسلحہ پڑا ہوا تھا، وہ ہم نے مجاہدین کو حوالے کیا۔ جب مجدی صاحب تھے ان کا بندہ انچارج تھا، جب ربانی صاحب آ گئے ان کا بندہ انچارج تھا، اس کے بعد حکمت یار والوں نے زبردستی اس کا قبضہ لے لیا۔ پھر جب طالبان آئے تو انہوں نے لیا، اس میں ہمارا کوئی رول ہی نہیں۔ طالبان کو آپ نے دیا اور پھر وہ طالبان ہم نے نہیں دیا، خدا کے بندو، وہ افغانستان میں پڑا ہوا تھا۔ کرنل امام آپ ان کے ساتھ تھے جب آپ جا رہے تھے مزار شریف کو طالبان کو لے کے؟ مزار شریف کو طالبان کا جب بے نظیر کے دور میں بابر کے کہنے پر آپ اس تجارتی رستے میں بتا دوں، جب میں کونسل جنرل تھا، جب میں ڈپلومیٹ بنا، ڈپلومیٹک آلے، میں اپنے دفتر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ تو who was in charge then for all this? ملا عمر؟ آف کورس ملا عمر تھا۔ اچھا، آپ کو ہرات میں کیوں بھیجا گیا؟ ایک منٹ میں وہ ختم کر دوں۔ انہوں نے کابل پہ قبضہ، قندھار پہ قبضہ کر دیا، صرف حکمت یار کے لوگوں نے ریزسٹ کیا اور کسی نے ریزسٹ نہیں کیا۔ جو اس کا پیچھا کرتے ہوئے زابل پہنچے، انہوں نے غزنی میں جا کے اپنا فرنٹ بنایا، یہ غزنی پہنچ گئے، انہوں نے آگے میدان میں میدان پروونس میں بنایا، ادھر سے نکال دیا، وہ بڑی اسٹرانگ ہولڈ تھی حکمت یار سے، چارہ سیاب سے نکال دیا، وہ چلے گئے سروبی میں، اور انہوں نے استاد ربانی میں کہا کہ یو آلسو اسٹیپ ڈاؤن۔ اچھا، تاجک ازبک بالکل آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں رہے بلکہ آپ کے خلاف استعمال ہوتے رہے، کیا اس کی وجہ لسانیہ تھی یا کوئی مذہبی وجوہات تھی ان کی؟ نہیں، ایسی بات کوئی نہیں تھی۔ کیونکہ ہم نے دیکھا بعد میں انہوں نے پلیز انڈرسٹینڈ، ترکمانوں نے ان کی مدد کی اور تبھی یہ فاریاب بغیر لڑائی کے کیپچر کر سکے۔ اس کے بعد ازبکوں نے مدد کی، تبھی یہ بغیر لڑائی کے جوزجان کو قبضہ کر سکے۔ پھر یہ مزار شریف پہنچ گئے، ایران کو فکر ہو گئی، ایران نے ان کو کہا سب کو کہ میں نے تمہیں اتنی مدد کی ہے، وہ ناردرن الائنس لوگ اور یہ اور ہزارہ، ریئیکٹ کرو۔ یہ تو ابھی ہو گئی جی، ہمارا ملک ہے، انہوں نے ٹینک وینک بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہزاراز نے اور کچھ ازبک لوگوں نے ان کے خلاف جنگ کی، ان کو کافی نقصان پہنچایا، لیکن پھر انہوں نے پبلک کی مدد سے قبضہ کیا۔ اس کے بعد کندوز انہوں نے پبلک کی مدد سے وداؤٹ فائٹ سنگل بلٹ، صرف مسعود نے جنگ کی اور کسی نے جنگ نہیں کی۔ Who was responsible for Jalalabad debacle? Circumstances. No. Please understand. First of all the circumstances, then me. میں بتاتا ہوں، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ، بڑا کمپلیکیٹڈ۔ جی فلانا رسپانسبل تھا، ایسے جرنیل بیچارے کو یہ کر۔ ہوا یہ کہ جب ہماری حالت بہتر ہو گئی، ہم جلال آباد کے قریب پہنچ گئے، لیکن ابھی ہم اس قابل نہیں تھے کہ جلال آباد ایئرپورٹ کے اوپر ہم ان کی جو لینڈنگ اور ٹیک آف ہے اس کو کنٹرول کر سکیں یا ان کو ڈینائی کر سکیں۔ یہ لڑائی تھی۔ ہم باقی ایئرپورٹ کے اوپر بم پھینکتے تھے، راکٹ پھینکتے تھے، اس پہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے ہم تقریباً 16 کلومیٹر 17 کلومیٹر دور رہتے تھے۔ میں نے ایسے فیصلہ کیا کہ جی یہ پوسٹ اگر ہم اٹھا دیں ہم قریب ہو جائیں گے، ہمارا سیج ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت مدینہ الحجاج میں میٹنگ ہو رہی تھی کہ افغانستان میں اگلا پریزیڈنٹ کون بنے گا۔ جو اکٹھے ہو جاؤ، خانہ کعبہ میں بیٹھو، مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، وعدہ کرو، لیکن بات نہیں بنی۔ میں یہ چاہتا تھا، بات نہیں بنی نا۔ میں بتاتا ہوں، میں چاہتا تھا کہ یہ ابھی روس نکل رہا ہے، ابھی کمانڈروں کو ادھر نہیں بلانا چاہیے، وہاں پہ پریشر رکھیں ورنہ بڑی تباہی ہوگی، بڑی خرابی ہوگی، وہ لوگ سنبھل جائیں گے۔ سارے کمانڈر بلا لیے گئے، ادھر میٹنگ ہو رہی تھی۔ تو میں نے عرض کی، میں نے کہا جی جلال آباد کے لیے مجھے لوکل کمانڈر دے دیں، جب بھی آپ مانگیں گے میں 6 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر ان کو ادھر پہنچا دوں گا اسلام آباد میں۔ وہ کمانڈر ادھر آ گئے، ہم نے پلان بنایا کہ ہم جلال آباد کے قریب ہو جائیں۔ خیر وہ پلان بنا، یہ مارچ 90